یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 36 تا 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن قَدْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور حکم ہوا نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب ایمان نہ لائیں گے آپ کی قوم میں مگر جو ایمان لا چکے، سو آپ غمگین نہ رہیے ان کاموں پر جو کر رہے ہیں، اور کشتی بنائیے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے، اور مجھ سے ظالموں کے حق میں بات نہ کیجیے، یہ بے شک غرق ہوں گے۔ اور وہ کشتی بناتے تھے، اور جب گزرتے ان پر سردار ان کی قوم کے ہنسی کرتے اس سے، بولے اگر تم ہنستے ہو ہم میں سے تو ہم ہنستے ہیں تم میں جیسے تم ہنستے ہو ہم پر۔ اب جلد جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے کہ رسوا کرے اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب دائمی، یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے کہ آپ چڑھ جائیے کشتی میں، چڑھا لیجئے کشتی میں ہر قسم کے جوڑا 2 عدد اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سب ایمان والوں کو، اور ایمان نہ لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ۔ ذکر نوح علیہ السلام کا جیسے پچھلی آیات میں تھا ان آیات کے اندر بھی چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تقریباً 1000 سال کی عمر دراز عطا فرمائی تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کی فکر اور پیغمبرانہ جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس طویل مدت میں اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کی طرف سے سخت ایذاؤں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، یہاں تک کہ قوم ان پر پتھراؤ کرتی اور وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو دعا کرتے کہ اللہ میری قوم کو معاف کر، یہ بیوقوف اور جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے رہے کہ شاید یہ حق کو قبول کر لیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ طویل مصائب کو اختیار کرتے کرتے انہوں نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار
ان کی تکذیب کے مقابلے میں آپ میری مدد کیجیے۔ نوح علیہ السلام کے پر ان کی قوم کی طرف سے جو ظلم اور ستم تھا وہ حد سے گزر گیا، تو نوح علیہ السلام نے کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خطاب فرمایا جو ابھی مذکور ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کی قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے بس یہی ایمان لائے، اس کے علاوہ اور لوگ نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور تکذیب کرنے کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور اب یہ اسلام کو، دین کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ ان کا غم نہ کیجیے اور ان کے معاملات کو اور ان کے کاموں کو انہی پر ہی چھوڑ دیجیے، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہم آپ کی قوم پر پانی کا، سیلاب کا عذاب بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کیجئے جو ہمارے حکم سے آپ تیار کریں گے، اور اس میں آپ کے اہل و عیال اور مسلمان جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ اس میں سما جائیں گے تاکہ طوفان کے وقت وہ اس سے محفوظ رہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ کشتی بنائی۔ پھر جب طوفان کی ابتدائی علامات سامنے آ گئیں تو زمین سے پانی ابلنے لگا، تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس کشتی میں سوار ہو جائیے اور اپنے ساتھ اہل ایمان کو اور جانوروں کے دو دو جوڑے نر اور مادہ اس میں سوار کر لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے سب کو اس میں سوار فرما لیا، یہ اجمالی طور پر تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ملا تو اس وقت وہ نہ کشتی کو جانتے تھے نہ اس کے بنانے کو، اس لیے دوسری آیت کے اندر اس کشتی سازی کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کیا کوئی بھی کشتی بنانے کے فن سے واقف نہیں تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی پیمائش بتائی گئی کہ یہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی کشتی تھی اور 3 منزلہ تھی، اور روشن دان مروجہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں کھلا کرتے تھے۔ اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت وحی خدا کے ذریعے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی ہاتھوں شروع ہوئی اور پھر بعد میں اس میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، اور جب تیار کر رہے تھے اس وقت بھی وہ قوم کو غفلت سے باز رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی قوم کے سردار جب اس طرف سے گزرتے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو پوچھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو فرماتے کہ طوفان آنے والا ہے اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ تو ان کی قوم ان کا مذاق اور استہزاء کیا کرتی تھی کہ یہاں پینے کے پانی کا قحط ہے اور آپ جو ہے وہ کشتی، اس خشکی میں کشتی چلانے کی تیاری اور فکر میں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ آج تم ہم پر استہزاء اور مذاق کر رہے ہو، یاد رکھو کہ ایک دن ایسے آنے والا ہے جس میں ہم تم سے استہزاء کریں گے۔ مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام بھی ان کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ یہ ان کے مذاق کا جواب ہوگا۔ جس طرح کہ وہ اب مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ جس وقت تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے اس وقت کو تم یاد کرو، ورنہ کسی نبی کے لیے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں، اور قرآن مجید میں ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کی ممانعت کی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کے مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جب حکم پورا ہوا تو تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ تنور سے مراد تنور بھی ہے اور سطح زمین بھی فرمایا گیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور مقام ہے جو ملک شام میں تھا، وہاں سے پانی کے نکلنے کی ابتدا ہوئی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تنور کوفہ شہر کے ایک گوشے میں تھا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی۔ اسی مسجد کے دروازے پر ایک تنور تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا
کہ آپ جب دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا ہے تو سمجھ جائیے کہ طوفان شروع ہو گیا اور طوفان آ گیا۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کشتی کے اندر ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر لیجئے، اور فرمایا کہ یہ وہ جانور تھے کہ جو پانی میں نہیں رہ سکتے تھے اور حشرات الارض کے علاوہ تھے، وہ جانور کہ جو انسان کے کام آتے ہیں اور وہ خشکی پر رہنے والے ہیں، اس لیے کہ ہر طرف پانی کا سیلاب اور طوفان آنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ جیسے پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، یہ چیزیں اس میں نر مادہ سوار کر لی گئیں۔ نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل عیال کو اس کشتی پر سوار کر لیجئے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تعداد میں کل 80 آدمی تھے، جن میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ گیا تھا اور وہ طوفان میں غرق ہو گیا، جس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسانی ضروریات کی صنعتوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حافظ شمس الدین ذہبی کی الطب النبوی میں بعض سلف کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت تھی، ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی کسی پیغمبر کے ذریعے سے عمل میں آئی، پھر حسب ضرورت اور حسب موقع اس کے اندر تبدیلی اور ترقی ہوتی رہی مختلف زمانوں میں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی، اس کا زیادہ تر حصہ زمین کی آبادکاری اور مختلف صنعتوں سے متعلق تھا۔ بوجھ اٹھانے کے لیے پہیوں کے ذریعے چلنے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سلسلے کی ایجادات میں شامل تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پہیے کی ایجاد فرمائی، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس کی تعلیم دی گئی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اشیاء ضرورت کی صنعت کاری اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ بطور وحی انبیاء علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور پھر ان کے ذریعے سے عام انسانوں تک یہ چیز پہنچی، اور یوں انسانی معاشرے کے اندر صنعتوں کی ابتدا ہوئی اور اس کی ترقی ہوتی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔